فرمایا سنو لوگوں میرا یار علی کے اللہ دے قرآن کے دیجے دی خود تصدیقے پاک رسول دے گد دے اندر دیتے دختر پیاری شان ام عائشہ صدیقہ شان ام عائشہ صدیقہ بشیر آگتا ہے پاک رسول دے گد دے اندر دیتے دختر پیاری ان مومن دی مانگے ایشا پڑھنا تو انکاری پاک رسول دے گد دے اندر دیتے دختر پیاری ان مومن دی مانگے ایشا پڑھنا تو انکاری محسن کائنات نبی دا مشفق یار شفیقے محسن کائنات نبی دا مشفق یار شفیقے اللہ دے قرآن کے دی جہدی خود تصدیقے جنت دے وچ کہہ دو سبحان اللہ جنت دے وچ نال نبی دے اج تئی سیر کرے دے فردوسی جت ہر ایک مومن پر درود بھیجے دے جنت دے وچ نال نبی دے اج تئی سیر کرے دے فردوسی جت ہر ایک مومن پر درود بھیجے دے ہکو پاک خمیر جوہانا خالق دی تخلیقے ہکو پاک خمیر جوہانا خالق دی تخلیقے اللہ دے قرآن کی دیجے دی خود تصدیقے سمجھی اجیڑا نال نبی دے اوتا یار صدیقے اللہ دے قرآن کی دیجے دی خود تصدیقے حضرت محترم یہ تھے جناب قاری محمد صدیق جلوی صاحب جو بہت ہی اچھے انداز میں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کر رہے تھے عقل ہووے شعور ہووے نہ بندہ سیداں تو دور ہووے اچھی آپ کا سبحان اللہ عقل ہووے شعور ہووے نہ بندہ سیداں تو دور ہووے توجہ میرے اب کرے سو عقل ہووے شعور ہووے نہ بندہ سیداں تو دور ہووے صدیق نو منن دی ہک شرط پیو دا بندہ ضرور ہووے صدیق نو منن دی ہک شرط کہ پیو دا بندہ ضرور ہووے اور اسا غلام صدیق اکبر دے حیثے آج میں چاہ رہا تو سریکی سناؤں تو سنوی سریکی آپ کو سبحان اللہ انہیں یہ تو نہیں آپ سے بتا میں سریکی ہے چاہ کو سبحان اللہ آکھنی ہے ذرا محمد اللہ کو سبحان اللہ اسا غلام صدیق اکبر دے حیثے ساڑھے تے ہر دم ایمیں شباب راسی اسا غلام صدیق اکبر دے حیثے ساڑھے تے ہر دم ایمیں شباب راسی جے کر لیسی کوئی صدیق دے نال متھا او دی قبر تے تھیندا عذاب راسی جیڑا پڑھ کے راسی کمی صدیق دا انہوں ملتا ہمیشہ ثواب راسی جیدہ ہاتھ ہوئے کمر صدیق دے ہاتھ وچ او غریب نہ تھی سی نواب راسی او غریب نہ تھی سی نواب راسی نے بڑی محبت سے بڑی چاہت سے بڑی الفت سے دعوت دے رہا ہوں خطیب اہل سنت فخر اہل سنت شہزادہ اہل سنت میری مراد تشریف لا رہے ہیں حضرت اقدس حضرت مولانا قاری محمد نصر اللہ قاسمی صاحب تشریف لاتے ہیں مائک پر ذرا نعروں کے ساتھ استقبال کریں نعرہ تکبیر میں نعرے دان بہینہ اوپر دے بھائی آتے نے نعرے نہیں بنے دے دوسرا نعرے ماج نصر تو صحیح میں بیاسا الحمدللہ سارا نمانہ ڈالے نعرہ تکبیر الحمدللہ آج کی ہماری اس محفل کے خصوصی مہمان دلہا خطیب جسے کہتے ہیں میری مراد استاد المتکلمین حضرت اقدس حضرت مولانا ابو محمد عبدالکریم ندیم صاحب دامت برکات مولالیہ تشریف لا چکے ہیں حضرت کے بیان کے بعد ان کا بیان ہوگا تمام ساتھی دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں لیکن اب تشریف لاتے ہیں آپ حضرات کے سامنے بیان کے لیے جناب محترم حضرت مولانا محمد
نصر اللہ قاسمی صاحب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا. فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا. شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا. ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے امت حبیب کی. ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے امت حبیب کی.
صدیق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، اور باطل سے دب رہی ہے امت حبیب کی، فاروق کی وہ غیرت وہ عظمت اٹھا کے لا، گمراہ کر دیا ہے مسلمان کو نظر کے فریب نے، عثمان کے وہ شرم و حیا کے زاویے اٹھا کے لا، اور یورپ کے در پہ نہ پھر مارا مارا اے گدائے علم، دروازہ اے علی سے یہ خیرات جا کے لا، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشا، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا گیا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا ایسی اندھی حکومت کا کیا فائدہ، مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، جب زمین میں اس کو دھنسایا گیا تو کہنے لگا ایسی بے جا دولت کا کیا فائدہ، اور کتنا معروف ہے قصہ شداد کا، جو اپنے ہاتھوں سے جنت بناتا گیا، جب اس کے بدن سے روح کو نکالا گیا تو کہنے لگا ایسی جنت بنانے کا کیا فائدہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، میں کو کیوں نہیں پڑھدا تستا سی آیا عرش کنوزی شانہ، میں قرآنہ حق سچ دی صاف کتاب ہمیں، تیرے رب دا میں فرمانا میں قرآنہ، میں کو رکھ الماری بھولویں دی، میں کو پڑھ غافل انسانہ میں قرآنہ، میرے نال تو بندہ لا یاری، تیری بخشش دا سامانہ میں قرآنہ، انتہائی واجب الاحترام فسد احترام دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، امین فکر دیوبند، نمونہ اسلاف، اکابر کی نشانی الحاج حاجی محمد امین صاحب، مصنف کتب کثیرہ، محقق کے دوران، استاذ العلماء والخطباء علامہ مولانا محمد عمیر شاہین صاحب، اسٹیج پہ تشریف فرما اکابرین علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حاجی صاحب کی دعوت پہ جہاں آپ دوستوں کو کچھ سننا سنانا مقصود ہوتا ہے، وہاں پر یہ بھی مقصود ہوتا ہے کہ حاجی صاحب ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے، کیونکہ انہوں نے اکابرین علماء دیوبند کے بہت سے شاہ سواروں کی زیارت کی ہے، اس لیے ہم اس نگاہ کی زیارت کریں گے۔ حاجی صاحب کے ساتھ ہم محبت رکھتے ہیں اس وجہ سے کہ حاجی صاحب نے اکابرین بزرگوں کو دیکھا ہے۔ ایسی والو جن آنکھوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، ان سے محبت کیوں نہ ہو؟ جن آنکھوں اشہد ان محمد الرسول اللہ اذان ہوتی، سامنے میرے محبوب تشریف فرما ہوتے، ساری کائنات کے صوفی، صافی، مولوی، غوث، کتب، ابدال، محقق، مصنف، مدرس، مفسر سب مل جائیں، اس ایک نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا۔ حضرت مولانا محمد اکمل عثمانی صاحب بڑا خوبصورت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان فرما رہے تھے۔ آج ہم باتیں کریں گے عقائد کی۔ عقیدہ بنیاد ہے۔ پیرامڈ میں ایک بزرگ فرمانے لگے، میں سریکی میں آپ کو سمجھاتا ہوں وہ مثال۔ بزرگ آکھن پہ کہ جو اللہ پہلے پہلے گیالا سٹے سی، چھانا سٹے سی، جنہیں لوگیں دا عقیدہ صاف ہو سی، اللہ انہیں دا منزلہ آسان کر دے سی، اور جن کے عقیدے میں ملاوٹ ہے، کفر کی، شرک کی، وہ پہلے ہی مرحلے میں ناکام ہو جائے گا۔ اور میلسی والوں، آپ کتنا خوش نصیب ہیں، آپ کے پاس جو عقیدہ ہے اس پہ محمد مصطفیٰ کی بھی مہر ہے، اس پہ صدیق اکبر کی بھی مہر ہے۔ اللہ حضرت توسیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، اونچی آواز سے کہیں آمین۔ وہ فرمایا کرتے تھے، میں جو مسئلہ بیان کرتا ہوں اس پہ میرے محمد کی مہر ہوتی ہے، اور 50 سال پوری دنیا میں چیلنج کیا، کوئی مائی کلال ایسا پیدا نہیں ہو سکا جو توسوی کے چیلنج کا جواب دے سکے۔ عزیز دوستو، اپنی مرضی سے نہ کوئی نبی بن سکتا ہے، اپنی مرضی سے نہ کوئی صحابی بن سکتا ہے۔ اللہ جب چاہے بغیر ماں باپ کے پیدا کر کے آدم پیغمبر کے سر پہ رسالت کا تاج سجا دے۔ جب رب چاہے بیٹا غرب ہوتا ہے، لیکن نوح پیغمبر کے سر پہ رسالت کا تاج ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں باپ جہنم کا ایندھن ہے، لیکن بیٹے ابراہیم کے سر پہ رسالت کا تاج ہے۔ جب رب چاہیں جس محمد مصطفیٰ کو دنیا یتیم، لاوارث، بے سہارا سمجھ کے چھوڑ کے جا رہی تھی، اللہ نے اس در یتیم کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا کے پوری کائنات میں بلند کر دیا۔ بیٹا بلند نہیں ہونی چاہیے، آواز صاف ہو بس، آواز کا والیوم کھول دوں تاکہ سب کروس کر دیں۔ جس طرح نبوت رب کا انتخاب ہے، اسی طرح صحابیت بھی رب کا انتخاب ہے۔ میرے اور آپ کے انتخاب پر کوئی اعتراض کرے تو دست و گریباں ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ کے انتخاب پہ اعتراض کرے
رب العالمین نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ سبحان اللہ، ہولے عادت ہے سبحان اللہ۔ کبھی قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ۔ قرآن کھولتے جاؤ مرسی کے روشن ضمیروں۔ اللہ عظمت اصحاب مصطفیٰ کو اس طرح بیان کرتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس طرح قرآن کے ایک ایک حرف قرآن کا شک سے پاک ہے، محمد مصطفیٰ کا ہر ایک یار بھی شک سے پاک ہے۔ جن کی اداؤں کا گواہ قرآن، جن کی وفاؤں کا گواہ قرآن، جن کے سجدوں کا گواہ قرآن، جن کے دلوں کا گواہ قرآن۔ قرآن کریم نے فرمایا یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ۔ قربان جاؤں، والد جب اپنی اولاد کو بازار میں لے کر جاتا ہے، محلے میں لے کر جاتا ہے، رشتہ داروں میں لے کے جاتا ہے، والدہ کہتی ہے میرے بیٹے کے ہاتھ والد کے ہاتھ میں ہیں، مضبوط ہاتھ ہے، اس لیے میرا بیٹا گم نہیں ہو سکتا۔ میں قربان جاؤں، میرے محمد کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں اور ابو بکر صدیق کا ہاتھ محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے محمد کا ہاتھ، درمیان میں اصحاب مصطفیٰ کا ہاتھ اور اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اتنا مضبوط ہاتھوں میں آ گئے ہیں، اب دنیا جتنا تیر مارنے کی کوشش کرے دنیا ناکام ہو جائے گی، لیکن میرے محمد کے یار آج بھی کامیاب ہیں، کل بھی کامیاب۔ راگی گھٹے نہ پہیں گھٹے کر، میرے محبوب کی جماعت کامیاب کامیاب ہے کہ نہیں؟ ملسی والے جن کا عقیدہ ہے وہ ہاتھ بلند کر کے بتائیں۔ ابو بکر کامیاب، عمر کامیاب، عثمان کامیاب، علی کامیاب، اور کیوں نہ ہوں جن کا استاد معلم کامل ہے، جن کے استاد کے سینے کا ذکر بھی قرآن میں ہے، جن کے چہرے کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ قربان جاؤں جن کا استاد کامل ہے اور اس معلم کامل کا اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے جو اپنے محبوب کی تربیت کرتا ہے اور محبوب کے پاس یہ جماعت پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ جس مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں قرآن نے اس کو ہدی للعالمین کہا ہے، قرآن نے اس کو ببکہ کہا ہے، قرآن نے اس کو مبارکن کہا ہے، قرآن نے اس کو ہدایت کا مرکز کہا ہے۔ اس یونیورسٹی کو بنانے والے ابراہیم و اسماعیل ہیں، اس کو بلند کرنے والے اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ بیت اللہ بن گیا، مدرسہ بن گیا، اللہ نے معلم کامل رسول اللہ کو بنا کے بھیجا۔ جو جماعت آئی اس کا نام حزب اللہ ہے، جو معلم ہے اس کا نام رسول اللہ ہے، جو نصاب ہے اس کا نام کلام اللہ ہے۔ اللہ پاک کے حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں اللہ ایسا نبی بھیج
جو لوگوں کو پاک کرے. اللہ فرماتے میرے حبیب میرے پیارے آپ نے دعا تو مانگی میرے خلیل کہ پہلے پاک ہوں پھر محمد کی جماعت میں آئیں، لیکن میں نے اللہ نے دعا کی ترتیب بدل دی. میں اللہ پہلے پاک کروں گا پھر محمد مصطفیٰ کی خدمت میں بھیجوں گا. اللہ نے یاران مصطفیٰ کو پاک کیا. پاک کرنے کے بعد محمد الرسول اللہ کی کلاس میں داخلہ عنایت کیا. ان اللہ نظر فی قلوب المؤمنین، لوگو اللہ نے عالم ارواح میں نظر ڈالی دلوں پہ. جو اچھے اچھے دل تھے، جو پیارے پیارے دل تھے، اللہ نے ان کو انتخاب کر کے محمد کا یار بنا دیا ہے. جتنا چنگے چنگے دل ہم اللہ نے چاہتے محمد کا یار بنا دیا. رب العالمین کلاس میں داخلہ امتحان کے ساتھ ہوا یا بغیر امتحان کے؟ انٹری ٹیسٹ تھی نا پہلے سکول والے یونیورسٹی والے انٹری ٹیسٹ گھندے بھی داخلہ تھی ہونا چاہیے یا نہیں تھی ہونا چاہیے. رب العالمین نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے پہلے محمد کے یاروں کا امتحان لیا. اللہ رب العزت امتحان کرسیوں قالینوں کو جنت سے منگوایا یا زمین پہ امتحان لیا. اللہ فرماتے ہیں ان کا امتحان جنت سے نہ کرسیاں منگوائیں نہ قالینیں منگوائیں. میں نے یاران مصطفیٰ کا امتحان تو آگ کے انگاروں پہ لٹا کر لیا ہے. میں نے ان کا امتحان کبھی احد میں، کبھی بدر میں، کبھی یرموک میں، کبھی تبوک میں، کبھی پتھر کھا کے، کبھی پیٹ پہ پتھر باندھ کے میں نے ان کا امتحان لیا. رب العالمین پھر امتحان میں نمبر کیسے لیے نبی کی جماعت نے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المہتدون، اولئک هم المؤمنون حقا کلا وعد اللہ الحسنى. اللہ فرماتے ہیں اتنے اچھا نمبر لیے میرے محمد کے یاروں نے، میرے محمد کی جماعت نے اتنے اچھا نمبر لیے کہ میری رحمت سیر نہیں ہوئی، میں نمبر دیتا گیا. جب تک قرآن ختم نہیں ہوا میں ان کی کامیابی کے تذکرے کرتا گیا. جیتی قرآن ختم نہیں کیا اصحاب مصطفیٰ دے تذکرے اللہ سے ہی دیتا. کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. میں نے اے میرے محبوب رجال کون چنگے نہیں کرے یار اللہ تعریفاں کریں دے. رجال بہت ہی اچھے بہت ہی پیارے ہیں. اللہ کون؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کے یار. اللہ کیسے پیارے ہیں، کیسے عظمت والے ہیں. کے والے کھول دو کہ دور کن آواز پکڑے. ٹھیک ہے ہاتھ نہیں لانا بس. اللہ کیسے محمد کے یار اچھے ہیں. فرمایا لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. جہاں بھی کھڑے ہوں جہاں بھی ہوں ان کا ہاتھ کام میں مصروف ہوتا ہے اور ان کے دل کے اندر مجھے اللہ کی محبت آباد ہوتی ہے. محبوب تیرے یار پہنچ میں اللہ فرمائے تو رہے کہ یار
غریب ہے ہتھیں تے چھالے پہ گئے ہتھیں تے چھالے پہ گئے کاٹھیں ٹکیں دے اتھیں کر کوہاڑا ہے تے کرنے چ آواز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ایک کوہاڑا تلے نہیں گیا اتھیں ہی چھٹ گئے فوراً اللہ اکبر دی صدا آئیے محبوب دا یار سدھا اللہ دے گھر آگے اجا یار اندہ پہ جبریل پہلے آگے فرمایا مٹھا میرا سونا رجال اللہ تلہیہم تجارتوں ولا بیع مٹھا ای ہے جا پاکیزہ مردن جتھا ہوئن لا تلہیہم تجارہ نہ انہیں میری یاد کنوں انہیں کو تجارت غافل کریں دیئے نہ خرید و فروخت غافل کریں دیئے ہر دم انہیں دا دل آدھے لا الہ الا اللہ بہت پاکیزہ جماعت رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا لوگوں اگر ایمان لانا چاہتے ہو اگر اپنے ایمان کو ایمان پہ کامیابی کی مہر لگانا چاہتے ہو اگر اپنے ایمان کو معیاری بنانا چاہتے ہو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا پھر ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کا ابو بکر ایمان لے آیا ہے ایسے ایمان لے آؤ جیسے ابو بکر لایا رب العالمین ابو بکر کیسے ایمان لایا حضرت ابو بکر کلمہ پڑھے نے اور پوچھے نے مٹھا میرے ذمہ کیا کم ہے فرمایا ابو بکر جیرا میرا کم ہے وہ تیرا کم ہے سلسلہ شروع تھی گئے کافروں کو پتہ لگے انہیں کہ اچھا ابو بکر بولا تے جی ہیں یاری کتابیں چندے ایک بندہ آگیا حضرت ابو بکر کے میں آگے ابو بکر چنگا بھلا کھاتے لگا ودا ہمیں تجارتی کریں دا پیا ہمیں ہر شہ آرام نال تھی دی پیتے کو کہیں مشورہ دیتے کو کہیں مشورہ دیتے حضرت ابو بکر ابو جاہل والا ہاری کافر حضرت ابو بکر چپ کر گئے جواب نہیں دیتا سدھا محبوب دی محفل چین اللہ نے جبریل بھیج دیتے فرمایا مٹھا اپنے یار صدیق کو آکھو جنہیں جملے ان کو آکھنا چاہتا ہمیں وہ سنا تیرے دل والے جملے اللہ کو پسند آ گئے اتنی علماء نے بڑی خوبصورت کار کی تھی فرمایا عمر علاوے تا اللہ دی تائید قرآن نازل کریں دے صدیق دل سوچے چاہ اللہ دی تائید قرآن نازل کریں دے دل سوچے چاہ کلمہ پڑھیج گیا تبلیغ شروع تھی گئی کافر حضرت ابو بکر کو ماریا بے ہوش کر دیتا رشتہ دار آگئے اماں آگئیے صدیق اکبر دے تلے کو ملے دے بیٹھن آنکھ کھولیے جو ہی آنکھ کھولیے فرمایا ماں بالو حبی میرے محبوب دا کیا حال ہے میرے محبوب دا کیا حال ہے رشتہ دار آنکھیں آؤ سہیں مار پہ کھندا کٹیدہ مریدہ پیا بھتی کو شوق تھی کہ اپنے محبوب دا چھوڑو ہے جو لوگ گھر میلسی آلے یکے چھوڑ گئے لیکن اماں سر کنو بیٹھی ہے اماں فرمایا باپ پتر صدیق کچھ غذا کچھ دوا اماں نہ غذا نہ دوا بلکہ دیدار مصطفیٰ اماں نہ غذا نہ دوا بلکہ دیدار مصطفیٰ اتوا سے عاشق کی کر علاپ ہے کہ یاری وفاداری دی صدیق بازی لے گیا صدیق کو منع والے بیٹھن سبحان اللہ یاری وفاداری دی صدیق بازی لے گیا خوب تابعداری دی صدیق بازی لے گیا یاری وفاداری دی صدیق بازی لے گیا اللہ سیاں ساریاں دے قرضے اتار آیا اللہ سیاں ساریاں دے قرضے اتار آیا بچی گئے صدیق لے کے تیرے دربار آیا بچی گئے صدیق لے کے تیرے دربار آیا
خوب تابیداری دی صدیق بازی لے گیا یاری وفاداری دی صدیق بازی لے گیا تکبیر حیدر ختم نبوت عظمت مصطفیٰ صداقت صدیق اکبر عدالت فاروق اعظم رہائی عثمان حیدر کرار تکبیر عزیز دوستو، اللہ نے جماعت مصطفیٰ کو جس شان سے نوازا ہے میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ، اندر دو ترجمے ہے کہ اے اللہ اللہ لوگوں اللہ کو نترا ہے میرے یاریں دے بارے کوئی گال نہ کرا ہے۔ دوجا ترجمہ استاد ندیم صاحب نے کتاب خطبات ماہ محرم دے چھے اللہ اللہ لوگوں میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں میرے بعد میری جماعت کا خیال رکھنا، ان کو کبھی تنقید کا نشانہ نہ بنانا، ان کو کبھی تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ میلسی کے روشن ضمیروں، اصحاب مصطفیٰ بھی ایمان کی آنکھ اور اہل بیت اطہار بھی ایمان کی آنکھ۔ فرمایا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر عالم کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اگر اعتراض اصحاب پیغمبر پہ جاتا ہے تو سوال اٹھتا ہے معاذ اللہ کے استاد کامل نہیں تھا اس لیے شاگرد کامل نہیں۔ لوگوں یاد رکھنا اصحاب مصطفیٰ اسلام کی اساس ہیں، بنیاد ہیں، بنیاد کو گرایا جائے تو پوری عمارت گر جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا میلسی کے روشن ضمیروں، اصحاب اساس ہیں، بنیاد ہیں اسلام کی، اور صدیق اکبر سنگ بنیاد۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر سنگ بنیاد ہے، اس لیے بنیاد پہ کوشش کی جا رہی ہے حملہ کرنے کی، لیکن الحمدللہ پاکستان کا مسلمان بیدار ہے، آپ کی نسبت علماء سے ہے، اس لیے آپ کا ایمان بھی محفوظ، آپ کا عقیدہ بھی محفوظ، اللہ رب العزت کا کلام بھی سینوں میں محفوظ، اصحاب مصطفیٰ کی محبت بھی سینوں میں محفوظ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا جس طرح اصحاب مصطفیٰ ایمان کی آنکھ ہیں، اسی طرح اہل بیت اطہار بھی ایمان کی آنکھ ہیں۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، بڑی خوبصورت بات۔ جب رب العالمین کے گھر کی صفائی کی باری آئی، اللہ نے اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میرے گھر کی صفائی کریں، ان طہرا۔ جب میرے محبوب کے گھر کی صفائی کی باری آئی، اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ، جب میرے محبوب کے گھر کی صفائی کی باری آئی، اللہ فرماتے ہیں میں نے خود اپنے محبوب کے گھر کی صفائی کی، خود کی ہے۔ اہل بیت کی یہ شان ہے، اللہ نے کسی اور کو یہ عطا نہیں کی۔ اور دوسری شان میلسی کے روشن ضمیروں، نماز میں جس طرح درود حضور کی ذات پہ پڑھنا ضروری اور واجب ہے، اسی طرح حضور کی آل پر درود پڑھنا بھی ضروری ہے۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے حضور کی ذات پہ تو درود پڑھا نماز میں،
لیکن حضور کی آڑ پہ نہیں پڑھا. فرمایا لم تقبل صلاتہ، اللہ اس کی نماز کو قبول ہی نہیں کرتے. اور اس سے بڑھ کے دیکھیے اللہ نے اہل بیت کے ابدان کو، اجسام کو اللہ نے ایسا پاک کیا کہ صدقے کا مال اہل بیت اطہار پہ نہیں لگ سکتا. صدقے کی کھجوریں آئیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تناول فرمانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ میرے بیٹے دور پھینک دیجئے ان کھجوروں کو، اس لیے کہ یہ صدقے کی ہیں. صدقے کا مال میل کچیل والا ہوتا ہے، اور اللہ نے اہل بیت کے ابدان کو پاک پیدا فرمایا ہے. اور اس سے بڑھ کے عظمت کل حسب و نسب ینقطع یوم القیامہ، قیامت والے دن سب حسب، نسب، رشتے سب ختم ہو جائیں گے. محبوب دو جہاں نے فرمایا الا حسبی و نسبی، مگر میرا حسب بھی برقرار رہے گا، قیامت والے دن میرا نسب بھی برقرار رہے گا. حسب بھی برقرار ہے اور نسب بھی برقرار ہے. اور محترم دوستو، اس سے بڑھ کے اہل بیت اطہار کی فضیلت محبوب دو جہاں نے جس طرح قرآن کو ہدایت کا محور و مرکز بنایا، اسی طرح اہل بیت اطہار کو بھی ہدایت کا مرکز اور کامیابی کا مرکز بتایا. فرمایا انی تمسکت فیکم امرین، دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑنا. کچھ کتابوں میں آتا ہے تمسکوا بالنواجذ، ان کو دانتوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، تمہارے دانت ٹوٹ جائیں لیکن اہل بیت اطہار کا دامن نہ چھوٹنے پائے، دامن نہ چھوٹنے پائے. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب میں نے قرآن میں آپ کے یاروں کو، آپ کے جانشاروں کو میں قرآن میں حکم دیتا گیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. میرے محبوب آپ کے یاروں نے نماز قائم کرنے کا حق ادا کر دیا. جیسے جیسے میں ان کو کہتا گیا یہ میری اطاعت اور آپ کی اطاعت میں انہوں نے حق ادا کر دیا، اس لیے میں بھی ان سے راضی ہوں اور آپ بھی ان سے راضی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. استاذ محترم، استاذ الخطباء ابو محمد علامہ عبد الکریم ندیم، استاذ محترم ابو محمد علامہ عبد الکریم ندیم. نعرہ تکبیر، شان صحابہ، اکابرین علماء دیوبند. نعرہ تکبیر. فرمایا تاریک شب میں سحر پیدا کر، جو دین کے کام آئے وہ سر پیدا کر. اگر کثرت کو دبانا ہو قلت سے تو محمد کے صحابہ کا جگر پیدا کر. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.